تمہارا نصیب لکھنے والا اللہ ہے، وہ اللہ جو تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر تمہیں اندازہ ہو جائے تو لفظ اللہ پکارتے ہوئے تمہاری سانسیں تھم جائیں۔ اس نے تو اپنی محبت کو ماں کی محبت سے تشبیہ دی ہے۔ ایک ماں کی محبت سے کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہر غرض سے پاک محبت، خالص اور قیمتی محبت، نایاب اور مقدس محبت۔ تو پھر خود سوچو، وہ اللہ، وہ ہمارا اتنا پیارا اللہ کیسے تمہارے نصیب میں کچھ برا لکھ سکتا ہے؟ اگر ایک ماں کو اختیار دیا جاتا کہ وہ اپنی اولاد کا نصیب لکھے تو وہ بھی کوشش کرتی کہ اپنی اولاد کے نصیب میں دونوں جہانوں کی خوشیاں لکھ دے، اتنا کچھ لکھ دے کہ اس کی اولاد کبھی بھی کوئی محرومی محسوس نہ کرے۔ میرا رب تو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ اللہ تو وہ بھی جانتا ہے جو کوئی کبھی جان نہیں سکتا، اللہ تو وہ بھی دیکھتا ہے جو کوئی کبھی دیکھ نہیں سکتا، وہ اس راز سے بھی واقف ہے جو ہزاروں پردوں میں چھپا ہوا ہے، وہ ان خزانوں سے بھی واقف ہے جو سمندروں کے نیچے کہیں دور چھپا ہے۔ جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے، اس نے ہر بندے کا نصیب بہت پیارا لکھا ہے۔ اگر کچھ غم ہے تو وہ کسی بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے ہے، اگر کچھ دکھ ہے تو وہ اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے ہے، وہ تمہیں کھونا نہیں چاہتا، اپنی طرف موڑ لینے کے لیے ہے۔ اگر کچھ مشکلات ہیں تو وہ ڈھیروں آسانیاں لانے کے لیے ہیں۔ اگر کہیں اندھیرا ہے تو وہ اپنے معجزوں اور کرشموں کو دکھانے کے لیے ہے۔ اگر کہیں دل ٹوٹا ہے تو وہ اپنی پسند کا بنانا نکھارنے کے لیے ہے۔ دنیا کے رنگ کی بدولت دل پر لگا زنگ اتارنے کے لیے ہے، بے سکونی نکال کر دل میں سکون ڈالنے کے لیے ہے۔ سراسر تمہارے لیے خیر ہے، سراسر محبت ہی محبت ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے مہر نہیں لگا دی کہ بس اب جو ہوگا اسی لکھے ہوئے نصیب کے مطابق ہوگا۔ نہیں، بالکل نہیں، اللہ نے لکھا ہوا نصیب کو اٹل نہیں کر دیا، بلکہ تمہیں بھی اختیار دیا ہے کہ تم جسے چاہو نصیب کے صفحوں میں رنگ بھر سکو، تم جسے چاہو اپنے نصیب کی کتاب میں لکھ سکو۔ تمہارے نصیب کی کتاب میں کچھ صفحات چھوڑ دیے تاکہ تم اسے اپنی پسند ناپسند کے مطابق بھر سکو۔ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ نے تمہیں نصیب بدلنے کا بڑا طاقتور ہتھیار دیا ہے؟ جانتے ہو وہ ہتھیار کیا ہے؟ وہ ہتھیار دعا ہے، بہت طاقتور ہتھیار۔ دعا کو اللہ نے یہ خاصیت عطا کر دی ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے نصیب کا لکھا بدل دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ دعا ان مصیبتوں کو بھی ختم کر سکتی ہے جو تم پر آ چکی ہیں، اور ان مصیبتوں کو بھی ٹال سکتی ہے جو ابھی تم تک نہیں پہنچی۔ دعا وہ کر سکتی ہے جو تم نے کبھی سوچا نہیں ہوگا اور نہ تصور کرا ہوگا۔ دعا تمہارے لیے ہر وہ راستہ کھول سکتی ہے جس سے تم کب کا نا امید ہو چکے تھے۔ دعا تمہارے لیے ایسا راستہ بنا سکتی ہے جن کا تم کبھی گمان بھی نہیں کر سکتے۔ دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھتا ہے نا، جب ہتھیلیاں اس کے سامنے پھیل جاتی ہیں، جب عاجزی سے سر جھک جاتا ہے، جب آنکھوں میں آنسو بھر آتا ہے، پھر کیا ممکن اور کیا ناممکن؟ پھر بس تمہاری فریاد ہوتی ہے اور اللہ کا حکم ہوتا ہے، تمہارا یقین ہوتا ہے اور اس کا کن فایا کن ہوتا ہے، تمہارا صبر ہوتا ہے اور اس کی طرف سے تمہارے لیے معجزہ ہوتا ہے، تمہارا اس پر بھرم ہوتا ہے اور وہ اس بھرم کو اور بھی مضبوطی عطا کر دیتا ہے۔ جب تم اس کے سامنے سر جھکاتے ہو نا، تو وہ تمہارا سر کبھی بھی کسی اور کے سامنے جھکنے نہیں دیتا،
جب تم اسے روز پکارتے ہو نا تو وہ تمہاری آواز کو اپنی پسندیدہ آوازوں میں شامل کر لیتا ہے۔ اللہ نہیں سنتا ہے، بہت غور سے سنتا ہے، ہر بار سنتا ہے، بار بار سنتا ہے اور ہمیشہ تمہیں سنتے رہنا چاہتا ہے۔ پھر تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ اللہ نہیں سنتا؟ بہت پسند ہے جب تم اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو نا تو وہ بھی تمہاری چاہت کو اپنی رضا بنا لیتا ہے اور پھر ویسا ہو جاتا ہے جیسا تم چاہتے ہو، پھر وہی ہوتا ہے جو تم مانگتے ہو۔ جب تم اس کا ہر حکم پر لبیک کہتے ہو نا تو وہ بھی تمہاری ہر دعا پر کن فرما دیتا ہے، پھر سارا جہاں اس کے حکم کی تعمیل میں لگ جاتا ہے، پھر ساری رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، پھر ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، پھر سارا راستہ خود بخود کھلنے لگتا ہے، پھر منزلیں شاندار ہو جاتی ہیں۔ اللہ جب حکم ہوتا ہے نا تو پھر نصیب اور محبت بھی سب بڑی چاہت تمہاری چاہت کے مطابق لکھ دیا جاتا ہے، تمہارے حق میں بہترین کر کے تمہارے لیے فیصلہ صادر کیا جاتا ہے، تمہاری دعاؤں کو تمہارے نصیب کا حصہ بنا دیا جاتا ہے، تمہاری دعاؤں سے مستقل سکون تمہارے لیے لکھ دیا جاتا ہے، تمہاری دعاؤں سے خوشیوں کا جہان عطا کر دیا جاتا ہے، کامیابیوں کو تمہارے نام کر دیا جاتا ہے۔ پھر ایسا کون سا کام ہے جو تکمیل تک نہ پہنچ سکتا ہو؟ پھر ایسا کون سا دکھ ہے جو خوشی میں نہ بدل سکتا ہو؟ پھر ایسا کون سا مسئلہ ہے جو حل نہ ہو سکتا ہو؟ پھر ایسا کون سا کاروبار ہے جو چل نہ سکتا ہو؟ پھر ایسا کون سا زخم ہے جو نہ ٹل سکتا ہو؟ سنو، پھر تم نے اپنا مقصد اللہ کو بنا لینا ہے، پھر دیکھنا دنیاوی مقصد کیسے خود بخود پورا ہوتا ہے۔ سنو، تم نے اپنی ترجیح نماز کو بنا لینا ہے، پھر دیکھنا کیسے کامیابی کا در کھل جاتا ہے۔ سنو، تم نے اللہ کو دل میں بسا لینا ہے، پھر دیکھنا کیسے خوشیاں تم تک آنے کا راستہ بنتی ہیں۔ سنو، تم نے دن کو مکمل اپنا لینا ہے، پھر دیکھنا دنیا کیسے خود ہی تمہارے پیچھے دور چلتی ہے۔ لیکن تم تب تک بہت دور نکل چکے ہوگے اس مقام تک جہاں تم اللہ کی محبت کو پہچان لوگے۔ وہ اس قدر محبت کرتا ہے، یہ بات تم جان لوگے، اس مقام تک جہاں ہر چیز کھو سکتا ہو، لیکن اللہ کو بالکل بھی نہیں، اس مقام تک جہاں اللہ کی محبت کے سامنے باقی ساری محبتیں پھیکی لگنے لگیں گی۔ تمہاری گفتگو دنیا سے کم اور اللہ سے زیادہ ہو جائے گی، تمہاری پہلی امید اور آخری یقین اللہ بن جائے گا، پھر اول بھی وہی ہوگا اور آخر بھی وہی ہوگا، پھر ابتدا بھی وہی ہوگا اور انتہا بھی وہی ہوگا، پھر اس کی محبت میں تمہارا دل ہر پل تڑپے گا اور اس تڑپ میں سرور ہوگا، سکون ہوگا، ایسا حسین و دل خاص احساس ہوگا جو دنیا جہاں کا سارا خزانہ بیچ کر بھی کہیں سے حاصل نہ کر پاؤ گے۔ تمہارا دل پھر اس کی محبت میں دھڑکے گا، تمہارا دل پھر فقط اسی کا نام پکارے گا۔ تو پھر اللہ کا قرب کو مانگو نا، اللہ کی محبت مانگو، بار بار مانگو، ہر بار مانگو، تم اس سے مانگتے ہوئے کبھی بھی نہ تھکو گے، وہ بھی نوازنے میں کمی نہیں کرے گا، اپنے لامحدود خزانوں سے تمہارا دامن بھرتا رہے گا، تم بس سوچو گے اور تمہیں نواز دیا جائے گا، تم بس دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے، تمہاری پکار کو آسمانوں کے اس پار پہنچا دیا جائے گا، ہر چیز سے بے فکری عطا کر کے تمہیں سکون دے دیا جائے گا، پھر تمہارا سارا مسئلہ خود بخود سلجھنے لگے گا، پھر تمہارا مقدر میں دونوں جہانوں کا سکھ لکھ دیا جائے گا، پھر دائمی کامیابی تمہیں عطا کر دی جائے گی، تمہارے ہر اعمال کو عبادت بنا دیا جائے گا۔